خدیجۃ و فاطمۃ و آسیۃ و مریم او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رویا مسند امام الحمدللہ اللہ رب العالمین کا فضل کا اور اس کے توفیق کو عطا ہے کہ آج ہم درس حدیث کی نویں نشست میں موجود ہیں اور آج ہمارے درس حدیث کا عنوان ہے سیرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا۔ آج ہم نے اس موضوع کا انتخاب کیوں کیا؟ کل 10 رمضان مبارک اور کل آپ کی جوڑی مثال کی تاریخ 10 رمضان تو آج ہی جب ہم ان کا ذکر خیر سنیں گے اور کل انشاءاللہ ان کی سیرت کا مطالعہ کریں گے، ان کے لیے سارے ثواب کا اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں دنوں آپ مثال بنائیں گے۔ تو اسی لیے آج ہم نے ایک کہتے ہیں اس عنوان کا انتخاب ہماری والدہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، آپ کی کیا شان ہے۔ مسند امام احمد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2536 2536 جو آپ کے سامنے ابھی ہم نے تلاوت کی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جنت کی عورتوں میں سے افضل ترین 4 خواتین کا اپنے نام سے کر کہ جنت کی جو خواتین ہوں گی ان میں افضل ترین جو خواتین ہیں سب سے پہلے ذکر فرمایا حضرت خدیجہ، اور پھر ذکر فرمایا حضرت فاطمہ، پھر ذکر فرمایا حضرت آسیہ جو کہ فرعون کی زوجہ ہیں، آپ مومنہ تھیں، اور پھر آخر میں ذکر فرمایا حضرت مریم جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہے۔ یہ 4 خواتین ہیں جنت کی تمام خواتین میں سب سے افضل ترین خواتین، اور ان میں سب سے پہلے جن کا ذکر آیا وہ ہماری والدہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا کمالات عطا فرمائے تھے، کیا آپ کے اوصاف تھے۔ زمانے جاہلیت میں آپ باکردار اور بہترین اوصاف کی مالک تھے۔ زمانے جاہلیت میں تو حلال و حرام کی کوئی تمیز ہی نہیں کیا، اس وقت تو بہت کم لوگ ایسے تھے جو دین ابراہیمی پر آئے، ورنہ اکثریت کا حال وہ تھا کہ وہ گزرا ہو چکے، لیکن اس زمانے میں بھی آپ اتنی پاک باز تھی کہ آپ کا لقب طاہرہ ہے، بالکل ستھری، بالکل پاکیزہ، یہ آپ کو زمانے میں لگا زمانے جاہلیت میں۔ اور آپ کے اوصاف کے بارے میں آپ کی سہیلی حضرت نفیسہ وہ کہتی ہیں کہ حضرت خدیجہ دور اندیش سرکشیار پریشانیوں اور مصیبتوں کے مقابلے میں بہت بلند حوصلہ اور ہمت رکھنے والی معزز تھا۔ یہ آپ کی سہیلی آپ کی ہم حسن کہہ رہے ہیں، کیونکہ آج کے دور میں جو معاصرین ہوتے ہیں کسی کی تعریف نہیں کرتے، اکثر معاصرین ایسے ہوتے ہیں جو برائیاں بیان کرتے ہیں، لیکن حضرت نفیسہ وہ آپ کی تعریف کرنے پر مجبور ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ آپ اس قدر اچھے اوصاف کی مالک ہیں، اور ساتھ ہی وہ کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت و شرف اور خیر و بھلائی سے خوب نوازا، اور آپ قریش میں اعلیٰ نسب رکھنے والی اور بہت ہی بلند رتبے اور سب سے زیادہ مالدار ہیں۔ یہ سارے اوصاف نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، اور یہ وہ اوصاف ہیں جو آپ نے زمانے جاہلیت کے تک اپنایا، اور پھر جب آپ اسلام میں داخل ہوئی تو پھر تو آپ اوصاف کی کیا نہیں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں آئی، لیکن حضور کے نکاح میں آنے سے پہلے آپ نے 2 شادیاں کروائی۔ ایک شادی آپ کو ہوئی عتیق نامی شخص سے، اور ایک شادی آپ کو ہوئی اوہامہ نامی شخص سے۔ اور یہ جو عتیق اور اوہامہ نامی شخص تھے، اور ایک روایت کے مطابق ابو حالہ، ان 2 شخصوں کے وفات پانے کے بعد ابو حالہ اور عتیق نامی شخص جب ان دونوں کا وصال ہو گیا تو جو قریش کے بڑے بڑے مالدار لوگ تھے، بڑے بڑے رئیس تھے، انہوں نے آپ کو نکاح کا پیغام دیا، کیونکہ آپ مالدار خاتون کی، عزت دار خاتون کی قبیلہ قریش، تو
تو آپ کسی کے نکاح میں کیسے آ سکتے؟ تو آپ نے سب کے پیغام بلند کر دیا اور آپ اکیلے اپنے بچوں کے ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ آپ کی سہیلی حضرت نفیسہ کہتی ہیں آپ کے بارے میں کہ قوم کے تمام ہی افراد میں آپ سے نکاح کی خواہش ہے، ہر کوئی آپ سے نکاح کی خواہش رکھتا ہے، کیونکہ آپ عظیم اوصاف کی مالکہ تھی اور ماتا تھا، کوئی سردار تھا، تو ہر شخص کی تمنا تھی کہ آپ سے نکاح ہو جائے۔ لیکن آپ کی سہیلی کہتی ہیں کہ سب نے درخواستیں بھی پیش کی، جہاں تک کہ آپ نے خطر تحفہ نذرانے پیش کی، مال پیش کیا، لیکن آپ تو اتنے مالدار نہیں، آپ کسی کے مال سے کیسے متاثر ہوئے؟ آپ نے سب کے مال کو واپس کیا اور آپ نے کہا کسی سے مجھے نہیں کرنا۔ اور آپ بڑی تاجر قبیلے کے اندر بڑے بڑے تاجر تھے، لیکن آپ کا شمار بھی بڑی بڑی تاجروں میں سب سے بڑی تاجر ہے۔ آپ اس بات کا اندازہ لگائیے کہ آپ کا مال تجارت کتنا ہوگا۔ قبیلے قریش کے اندر جتنے لوگ ان کو اپنا مال لایا کرتے تھے، وہ تمام لوگ ایک طرف، ان کے اونٹ ایک طرف، قبیلے قریش کے تمام لوگ جو اونٹوں پر اپنا مال تجارت لا رہے ہیں وہ سارے اونٹ ایک طرف، اور حضرت خدیجہ ان کا مال تجارت جب اونٹوں پر ہوتا تھا وہ سارے اونٹوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتا تھا۔ اتنا زیادہ آپ کا مال تجارت ہوتا ہے کہ آپ کے لگے ہوئے مال سے لگے ہوئے اونٹ وہ تمام قبیلے کے اونٹوں سے زیادہ ہوتا ہے، اتنا زیادہ آپ کا مال تجارت ہوتا ہے۔ اور آپ چاہتے تھے کہ کوئی ایک ایسا شخص مجھے مل جائے کہ جو اچھے اوصاف کا مالک ہو، دیانتدار ہو، ایماندار ہو، تاکہ وہ ہمارے کام کو بہت اچھے سے آگے لے کر چل سکے۔ کیونکہ آپ چاہتے تھے کہ کوئی ایسا شخص مل جائے مرد کے کہ جو بہت اچھے سے سارے معاملات کو لے کر چل سکے اور دیانتدار ہے سبوت پیش کرے۔ اچھا، آپ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شہرت کو سنا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف کی خبر کس کو ملی؟ آپ بھی مکے میں رہتے تھے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مکے میں چل رہے تھے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف وہ دور دور تک پہنچے ہوئے، مکے کے ہر فرد تک پہنچے ہوئے تھے، اور آپ صادق و امین کے نام سے مشہور، ہر معاملے کے اندر آپ کو حاکم مقرر کیا جاتا تھا اور آپ سے فیصلہ کروایا جاتا تھا۔ ایسے ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف تھے، اعلان نبوت سے بھی خبر، تو یہ سارے اوصاف کی خبر مجھے کو تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کبھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پیغام نہیں پہنچایا۔ انہوں نے سوچا کہ کیا پتہ یہ ہمارے ساتھ کام کرنا پسند کریں، کیا پتہ پسند نہ، تو اس لیے انہوں نے کبھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پیغام نہیں بھیجا کہ آپ ہمارے ساتھ مل کر کام کریں، لیکن وہ تلاش میں تھی کہ کوئی اچھا شخص مل جائے۔ اچھا، حضرت خدیجہ نے پورا آپ لوگوں کو مزدوری پر بھی رکھا کرتے تھے اور آپ لوگوں کے ساتھ مدارت بھی کیا کرتے تھے۔ مدارت کہتے ہیں کہ ایک پارٹی مال لگاتی ہے اور دوسری پارٹی کو محنت کرتی ہے، تو آپ لوگوں سے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ میرا کب لگائیں، آپ مال لگائیں اور ہم جو ہے وہ تجارت کریں، جو نفع ملے گا اس میں آپ کو پروفٹ دے دیا جائے گا، آپ کا کرتا ہوگا، تو اس طرح آپ مدارت بھی کیا کرتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف کے بارے میں آپ کو خبر تھی، لیکن آپ بس یہ سوچ رہے تھے معلوم نہیں آپ ہمارے ساتھ کریں گے یا تجارت نہیں کریں گے، آپ خاموش رہیں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ قافلہ تیار ہو رہا ملک شام جانے کہ اس میں سارے لوگ قبیلے قریش کے اپنا مال لے کے جا رہے تھے تجارت کرنے ملک شام، لیکن ابو طالب جو کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ہیں، لیکن یاد رکھیے وہ ایمان لے کر نہیں آئے، حضرت ابو طالب کے والد تھے لیکن وہ مسلمان نہیں، مومن تھے، لہٰذا ان کے آگے رضی اللہ عنہ کہنے جائز نہیں۔ پہلے نشے تو وہ ان کو بہت زیادہ رسپیکٹ کرتے ہیں اور کیا بھی اعتبار لگاتے ہیں، لیکن آپ ایمان پر آپ کی موت نہیں ہوتی۔ تو ابو طالب وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش کیا کرتے تھے، حضور کی پرورش کرتے جب دادا کا انتقال بہت تکلیف ہوتا ہے، تو ابو طالب کے اس سال حالات بہت خستہ تھے، ویسے تو وہ بھی تجارت نہیں کرتے تھے، لیکن اس سال ان کے حالات بہت زیادہ خستہ ہوتے اور ان کے پاس اسباب نہیں تھے اور مال تجارت نہیں تھا کہ وہ جا کر تجارت کرتے اور نفع کماتے۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے بھتیجے اس سفر کو حالات بہت زیادہ سنگین ہیں، ایسا کرو کہ جو
قافلہ تیار ہو رہا ہے ملک شام جانے کے لیے، تجارت کے لیے، آپ گروپ کے ساتھ چلے اور وہاں کسی کے ساتھ آپ تجارت کریں تاکہ کچھ نفع حاصل ہو اور ہمارا گزر بسر چل سکے۔ اور وہاں تو حضرت خدیجہ ان کا بھی قافلہ جا رہا ہے، وہ بھی اپنا مال تجارت لے کے جا رہے ہیں۔ آپ ایک کام کرو، خدیجہ کے پاس چلے جاؤ اور ان سے کہو کہ میں آپ کے ساتھ، آپ کے قافلے کے ساتھ جا کر تجارت کرنا چاہتا ہوں تاکہ وہ آپ کو رکھ لیں کام۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں کیوں ان کے پاس جاؤں، مجھے کیا پتا ہے کہ میں خدیجہ کے پاس جاؤں، اگر ان کو ضرورت ہوگی اور حاجت ہوگی مجھے بیٹھنا پڑ جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بے نیازی کا اظہار کیا، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو غلطی سے دور رہنے والے دیوان ہدایت کیا، تو آپ کیسے کسی خاتون کے پاس جاتے؟ تو آپ نے ان کے پاس جانے سے کہا، اور آپ کے اس قول سے یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ کو مال و دولت سے محبت ہے، تو آپ نے کہا کہ اگر قدر تو ہوگا تو خود ہی مجھے پیغام پہنچا دیں۔ اور جب حضرت خدیجہ الکبریٰ کو یہ بات پتہ چلی کہ ابو طالب اس دفعہ قافلہ لے کے گیا، اس دفعہ مال تجارت نہیں ان کے پاس اور وہ اپنے بھتیجے کو ہمارے ساتھ قافلے بھیجنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے موقع غنیمت جانا اور اپنے امام کو بھیجا پیارے آقا علیہ السلام اور کہا کہ محمد عربی کو پیغام پہنچاؤ کہ وہ ہمارے ساتھ قافلے میں چلے اور ہم ان کو اتنا نفع دیں گے کہ جتنا نفع ہم لوگوں کو دیتے ہیں اس کے مقابلے میں دگنا نفع دیں، بس وہ ہمارے ساتھ چلے اور تجارت کریں۔ یہ پیغام جب پیارے آقا علیہ السلام کو پہنچا تو آقا علیہ السلام آپ نے ان کی اس آفر کو، ان کی اس پیشکش کو قبول کر لیا اور آپ آمادہ ہو گئے اس قافلے میں چلنے کے لیے۔ جب آپ اس قافلے کے لیے روانہ ہونے لگے تو ابو طالب نے وہاں کے جو لوگ تھے ان سے کہا کہ ذرا میرے بھتیجے کو خیال رکھنا، ان کے چہرے پر، ان کے ماتھے پر تو نور چمکتا ہے اور میں نہیں چاہتا کہ ان کو اپنے سے برا کروں، دور کروں، لیکن مجبوری ہے اس لیے میں ان کو بھیج رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا لوگوں سے کہ ذرا شفقت کرنا ہے کہ خیال کرنا، اور ساتھ ہی ساتھ حضرت خدیجہ آپ نے اپنا ایک غلام میسر اس کو تاکید کی کہ آپ پورے قافلے میں، پورے سفر میں پیارے آقا علیہ السلام کے ساتھ ہیں، ان کی ڈیوٹی لگا اور میسر سے کہا بس تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ ہر رکھ لو حرکت ہوتی ان کے واقعے میں جو نور نظر آتا ہے آخر اس کی وجہ ہے، تو تم پورے سفر میں ان کے ساتھ رہنا، ان کی نقل و حرکت کو دیکھنا اور ان کے معاملات میں کوئی مداخلت نہیں کرنا، بس جو یہ کرے بس خاموشی سے ان کو دیکھنا۔ میں سر آمادہ ہو گیا کہ ٹھیک ہے میں یہ ذمہ داری کروں۔ پیارے آقا علیہ السلام مکہ المکرمہ سے روانہ ہو رہے ہیں ملک شام کے، اور آقا علیہ السلام جب روانہ ہونے لگے تو بادل کا ایک ٹکڑا آقا علیہ السلام کے سر اقدس کے اوپر سایہ پھیلا اور ملک شام پہنچنے تک وہ بادل کا ٹکڑا آقا علیہ السلام پر سایہ پھیلا۔ سبحان اللہ۔ میسر اسے سب سے پہلے یہ معاملہ دیکھا تو بڑا متاثر ہوا، لیکن وہ خاموش تھا۔ اور اس کے ذہن میں محسوس کر لیا کہ مجھے خدیجہ نے کہا تھا کہ واپس آ کے مجھے ساری باتیں بتانا، تو یہ بات کو بتا۔ جب قافلہ ملک شام پہنچا تو ملک شام پہنچ کر دوسرا بازار کے اندر آقا علیہ السلام آرام کی غرض سے وہاں پر ایک درخت کا آپ درخت کے سائے میں آرام فرمانے کے لیے بیٹھے۔ اچھا وہاں جو بازار تھا دوسرا کے بازار میں ایک عبادت خانہ بھی تھا عیسائی کا، اور اس خانے کے اس عبادت خانے کے اندر عیسائی راہب وہ وہاں پر اپنی عبادت کیا کرتے ہیں۔ اس بازار کے اندر آقا علیہ السلام جیسے ہی آپ آرام فرمانے لگے تو وہ عبادت خانے سے راہب باہر آئے۔ اچھا یہ جو عیسائی راہب والی جو روایت ہے اس میں دو روایت ہے، دونوں آپ کے سامنے پیش ہیں۔ پہلی روایت کے مطابق جو وہ عیسائی راہب ہے وہ میسرہ کو نہیں جانتا، اور ایک روایت کے اندر وہ میسرہ غلام کو جانتا۔ تو پہلی روایت کے مطابق اس میں وہ میسرہ کو نہیں جانتا، اس نے باہر آیا اور جب دیکھا کہ آقا علیہ السلام آپ کے سر پر بادل سایہ فکر ہے اور آپ اس درخت کے سائے میں آرام فرما، تو
کہا کہ میں قریش سے آیا ہوں۔ اس نے کہا کہ شخص درخت کے سائے میں آرام کر رہا ہے یہ کون؟ اس نے کہا کہ یہ بھی قبیلہ قریش کے ایک شخص ہے جو تجارت کے لیے ہمارے ساتھ آیا۔ اس نے کہا کہ کیا ان کی آنکھوں میں سرخی ہے؟ ان کی آنکھوں میں سرخی ہے، ذرا غور سے بتانا۔ تو اس نے کہا ہاں ان کی آنکھوں میں سرخی ہے۔ اچھا، اس نے کہا کہ سرخی کیا ہمیشہ رہتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے، دور ہو جاتی ہے؟ میسر نے کہا کہ سرخی تو شروع سے ہی ہے، میں نے جب سے آغاز سے دیکھا، جب سے ہمارا قافلہ نکلا ہے، ان کی آنکھوں میں مستقل سرخی ہے۔ وہ آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ کی دست بوسی کی، آپ کی قدم بوسی کی۔ آقا علیہ السلام سے کہا کہ میں نے آپ کی تمام نشانیں دیکھ لی ہیں، بس ایک نشانی دیکھنا باقی رہ گئی ہے۔ آپ اپنے دونوں بندوں کے درمیان جو ایک مہر نبوت ہے، ذرا کپڑا ہٹا کر مجھے دکھا دیجیے۔ آقا علیہ السلام نے کپڑا ہٹایا تو وہاں پر مہر نبوت موجود۔ اس راہب نے، عیسائی راہب نے اس مہر نبوت کو بوسہ دیا اور چوما آنکھوں اشبار ہو گئی، اور اس نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کسی کا کوئی معبود نہیں ہے، اور آپ کے اللہ کے وہ نبی ہیں جن کے بارے میں سارے انبیاء نے پڑھے، اور آپ ہی کوئی نبی ہیں جن کے بارے میں ہماری کتابوں کے اندر نشانے ہو۔ یہ ساری باتیں کہہ کر اس نے یہ کہا کہ کاش مجھے بھی وہ دن نصیب ہو کہ جب آپ ولایت نبوت کریں اور میں آپ کے مانے۔ ایک روایت ہے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ عیسائی غالب جو ہے وہ میسرہ کو جانتا تھا۔ اس نے کہا کہ میسرہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ درخت کے سائے میں کون بیٹھا ہے؟ تو میسرہ نے کہا کہ یہ ہمارے ساتھ قافلے میں آئے ہوئے شخص محمد عربی، اور یہ بھی تجارت کے لیے آیا ہے۔ اس نے کہا تمہیں پتہ ہے اس درخت کے نیچے سوائے نبی کے آج تک کسی نے قیام نہیں، اور یہ یہاں پر آرام فرما ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ یہی آخری نبی ہے، جن کے بارے میں ہمیں کہا گیا تھا کہ نبی آئیں گے تو درخت کے نیچے آرام کریں گے، تو بس یہی نبی ہے اور یہی انشاءاللہ اعلان نبوت کریں گے۔ تو اس طرح اس عیسائی راہب نے آقا علیہ السلام کی نبوت دیکھا جو میسر کو بڑا متاثر ہوا۔ اس نے کہا کہ ان کے اوپر بادل چھائے فکر، ان کے بارے میں عیسائی راہب اس طرح تاثرات پیش کر رہا ہے اور نبوت کا اظہار کر رہا ہے کہ یہ نبی ہوں گے، ان کی نبوت کا اظہار کر رہا ہے، تو بڑا متاثر۔ اچھا، پھر وہاں سے جب سارے بات تجارت ہو گیا تو حضرت کی ہی بازار میں آقا علیہ السلام اپنا بقیہ مال کو تجارت کروا رہے اور واپسی کے لیے کچھ خریداری کر رہے ہیں۔ تو ایک شخص سے آپ مجھے اختلاف ہو گئے، کسی بات پر اختلاف ہو گیا۔ اس نے کہا کہ اگر آپ اپنی بات میں سچے ہیں تو آپ لات و عزا کی قسم کھائیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ہرگز لات و عزا کی قسم نہیں کھاؤں گا، یہ مشرکین کے بتوں کے نام۔ تو حضور نے فرمایا کبھی میں کہ خداؤں کی قسم نہیں کھاؤں گا، میں تو کبھی ان کے قریب سے گزرتا ہوں تو میری طرف توجہ نہیں کرتا، میں کیسے بھی قسم کھا سکتا ہوں؟ اس شخص نے کہا کہ واقعی آپ بالکل بات آپ، اور دوسرے تنہائی میں آ کر میسرہ سے کہا کہ جو شخص ہے نا یہ ہم قریب نبوت کا اعلان کرے، ان کے اندر ساری نشانیاں موجود ہیں، وہ ساری نشانیاں موجود ہیں جو ہمارے علماء نے بیان کی۔ میسرہ یہ سن کر اور زیادہ متاثر ہو گیا، تعجب کے اندر مبتلا ہو گیا۔ خیر پھر سارا قافلہ وہاں سے واپسی کے لیے روانہ ہو گیا، اگر سارا سامان سفر بن گیا۔ اب جب وہاں سے قافلہ واپسی کے لیے نکلنے لگا تو آقا علیہ السلام اس اقدس پر اس بار بادل سائے فکر نہیں، بلکہ اس مرتبہ دو فرشتے اپنے پروں سے آقا علیہ السلام کو سایہ دے رہے۔ میسرہ ایک اور زیادہ حیران تعجب میں مبتلا کہ کیا معاملہ ہے، کیسے عجیب شخصیت ہے۔ آقا علیہ السلام جب نکلنے لگے تو وہ آپ کی محبت میں گرفتار ہو گئے۔ اچھا، یہاں پر ایک اور بات اس کو بڑی تعجب خیز معلوم ہوئی کہ سالوں سے وہ دیکھتا تھا کہ حضرت خدیجہ ان کا مال تجارت ہوتا، لیکن اتنا نفع نہیں ملتا جتنا نفع پیارے آقا علیہ السلام کی تجارت سے۔ اس قدر نفع ہوا کہ وہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ محمد عربی جتنا نفع آپ کی تجارت سے ہوا ہے اتنا نفع کبھی بھی خدیجہ کو کسی تجارت میں نہیں۔ اس قدر وہ متاثر ہوا اور آقا علیہ السلام کی محبت اسے دل میں ہو گئی۔ جب قافلہ وہاں سے نکلنے لگا اور دیکھا کہ فرشتے آپ پر سایہ دے رہے ہیں تو اس نے کہا کہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں، اس نے خیال کیا کہ یہ سایہ جو کر رہے ہیں فرشتے کیا یہ آپ ہی پر کر رہے ہیں کہ قافلے والوں اور دیگر افراد پر بھی کر رہے ہیں؟ تو اس نے کہا
کہ ایسا کیجیے کہ محمد عربی آپ قافلے سے آگے نکل جائیں اور جلد از جلد پہنچ کر خدیجہ کو خبر دی کہ ان کا مال تجارت سے بڑا نفع حاصل ہوگا تاکہ وہ خوش ہو جائیں. اور اس کے پیچھے مقصد یہ تھا میسرہ کا تاکہ وہ دور ہو جائیں گے پیارے آقا کو پتہ چل جائے گا کہ فرشتے کس پر سایہ کرتے ہیں. ایسے ہی ہوا جیسے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام قافلے سے آگے نکلے فرشتے کو بھی قافلے سے آگے نکل گئے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر سایہ کرتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مکے میں داخل ہوئے اور مکے میں جیسے ہی داخل ہوئے تو حضرت خدیجہ آپ اپنے مکان کے بالا خانے کے اوپری حصے پر اپنے سہیلیوں کے ساتھ موجود تھے. انہوں نے دیکھا کہ مکے کے اندر شخص داخل ہو رہا ہے اور اس پر دو فرشتے اپنے پروں سے سایہ کر رہے ہیں. وہ سب حیران اور پریشان کہ آخری شخص کون. جیسے ہی وہ شخص قریب آئے اور انہوں نے پہچانا تو وہ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام. حضرت خدیجہ آپ کسی کے ساتھ پیچھے تشریف لائیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور تجارت کے بارے میں بتایا. حضرت خدیجہ تو ویسے ہی فرشتوں کو دیکھ کر بڑے متاثر ہو گئے. آپ کی تجارت کے نفع کو سن کر اور زیادہ متاثر ہوئے. انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کیجیے کہ بتائیں میسرہ کہاں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میسرہ وہ پیچھے رہ گئے. انہوں نے کہا تھا کہ میں آگے بڑھ کر آپ کو خبر دے دوں تو وہ تو بہت پیچھے جنگل کے اندر موجود. انہوں نے کہا ایسا کیجیے کہ آپ جائیے اور جنگل سے میسرہ کو ساتھ لے کر جہاں پر حضرت خدیجہ کی بھی سوچ ہے وہ دیکھنا چاہ رہی تھی کہ جو فرشتے ہیں جو سایہ کر رہے ہیں واقعی حضور پر ہی سایہ کر رہے ہیں ایسی کا سکتی بات. اور واقعی ان کی بات کی تصدیق ہو گئی. جیسے ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہٹے اور مکے کی حدود سے باہر نکلے فرشتے وہ بھی حضور کے ساتھ حضرت خدیجہ بہت زیادہ خوش ہو گئی. اور پھر جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ میسرہ کے ساتھ واپس لوٹے میسرہ کے سارے کام کو دیکھ کے احوال بتائے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں حضرت خدیجہ بھی دیکھ رہا اور انہوں نے اس چاہت کا اظہار کیا کہ میں کبھی کسی سے نکاح کرنے کے لیے آمادہ نہیں تھی. بڑے بڑے مالداروں کے رشتے آئے لیکن میں نے کبھی حامی نہیں بھری. لیکن انہوں نے اپنی چاہت کا اظہار کیا اپنی سہیلیوں سے کہ میں محمد عربی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. اور پھر انہوں نے یہ سارے جو احوال دیکھے وہ ورقہ بن نوفل کے پاس گئی اور وہاں جا کے انہوں نے سارے احوال بتائے. ورقہ بن نوفل یہ عیسائیوں کے بہت بڑے عالم اور آپ کے چچا زاد بھائی. آپ ان کے پاس یہ سارے احوال بتائے. ورقہ بن نوفل نے کہا کہ خدیجہ اگر آپ سچ کہہ رہی ہیں تو یہ وہی نبی ہیں کہ جن کے بارے میں عیسیٰ علیہ السلام نے خبر دی ہے کہ انقریب ایک نبی ہے جن کا نام محمد ہوگا اور وہ آخری نبی ہوں گے تو انقریب یہ اعلان ہوا ہے. تو حضرت ورقہ بن نوفل کی بات سن کر حضرت خدیجہ اور زیادہ خوش ہو گئی. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام کیسے پہنچایا جائے نکاح کا تو آپ نے اپنی سہیلیوں سے ذکر کیا. آپ کی سہیلی حضرت نفیسہ نے کہا کہ میں جا کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی چاہت کے ساتھ وہ حضور کے پاس آئے اور آپ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ محمد عربی آپ اتنے اچھے اوصاف کے مالک ہیں آپ نے بھی شادی کی نہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس ابھی مال و دولت نہیں ہے کہ اسباب نہیں ہے تو میں کیسے نکاح کر سکتا ہوں. انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو مال سے بے پرواہ کر دیا جائے اور ایک حسین و جمیل معزز خاتون کا رشتہ آپ کو دیا جائے پھر وہ نکاح کا ارادہ رکھتی ہیں تو بتائیے آپ قبول کر لیں. حضور نے فرمایا سے کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے معزز اتنے مالدار خاتون ہو اور ان سے نکاح کر رہے ہیں بس مال و دولت بھی ہے. تو انہوں نے کہا کہ حضرت خدیجہ نے جو آپ سے نکاح کرنا چاہتے اور ان کو کوئی مال و دولت کی آرزو نہیں ہے بس وہ آپ سے نکاح کی خواہش رکھتے ہیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سنا تو آپ نے اظہار رضامندی فرما دی. حضرت نفیسہ نے جا کر حضرت خدیجہ کو خبر دی اور حضرت خدیجہ جب انہوں نے اس خبر کو سنا تو بہت زیادہ خوش ہوئے اور پھر ایک تاریخ مقرر ہو گئی اور اس تاریخ کے اندر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح حضرت سے. تو دیکھیے کیسی محبت ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور کس قدر محبت ہے اور آپ کو پتہ ہے خدیجہ آپ کی کیسی عظیم شان ہے. کئی آپ کی خصوصیات ہیں لیکن ایک خصوصیت یہ ہے کہ آپ اسلام لانے والی پہلی خاتون. آپ کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد اسلام کی مدد آپ نے کی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب غار حرا میں اللہ رب العالمین کی یاد میں جاتے جہاں پر وحی نازل ہوئی تو آپ کئی کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے غار حرا میں جو رہے ہیں پتہ کتنی بلندی پر آپ وہاں پر جا کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کھانا پیش کرتے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب
سارے مقبول ہو جائیں تو ہماری عزت ہماری